الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41، اس کے معنی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں اور تفسیر رکھا گیا۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو ملی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل، جس کو ہم یہود اور نصارہ کہہ رہے ہیں، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے یا لے کر آئیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی بنائے جانے کے بعد اب سب پر یہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے کر آئیں۔ اگر ان کے آنے کے بعد، ان کی رسالت اور نبوت کے بعد اگر کوئی کسی اور دین پر ہوتا ہے اور اس پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، یعنی قرآن حکیم پر ایمان لاؤ۔ یہ یہود سے کہا گیا، یہود اور نصارہ سے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہود نصارہ اگر ساری چیزوں پر ایمان رکھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے، قرآن پر ایمان نہ رکھے، تو کیا وہ جنتی ہوں گے؟ جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کافر جو ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے اور ایمان کی جتنی بھی چیزیں اس پر ایمان نہ رکھنے والے، کیا وہ اسلام کے مخاطب ہیں؟ یعنی انہیں بھی اسلام کی ساری باتوں کے ذریعے ان کو بلایا جائے گا؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاں، انہیں بھی جو ہے خطاب کیا جائے گا اور دعوت دی جائے گی، اسلام کے بارے میں ان کو مخاطب کیا جائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی باتوں کے ساتھ ان کو خطاب کیا جائے گا، یعنی ان کو کس بات کے ذریعے بلایا جائے گا؟ پہلے اسلام کی طرف بلایا جائے گا یا پھر ان کو جو ہے اسلام کی جو عبادتیں ہیں اس کی طرف بلایا جائے گا؟ تو اس میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو خطاب کرتے وقت، ان کو بلاتے وقت یہ آپ کا ارادہ ہو کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ اس کو کرو، تو ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے ان کو کس بات کی طرف دعوت دی جائے گی؟ اسلام لانے کی دعوت دی جائے گی، ایمان کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد کوئی چیز کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ جیسے دیکھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ پہلے تم انہیں دعوت دینا، بلانا کس بات کی طرف؟ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے اس چیز کی دعوت دینا، پہلے جا کے یہ نہیں کہنا نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ نہیں دعوت دی جائے گی۔ پہلے کیا دعوت دی جائے گی؟ کیونکہ پہلے وہ ایمان پر ہی نہیں ہے، کفر پر ہے، وہ اللہ کو حقیقی معبود نہیں مانتے، ایک اللہ نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ پہلے اس چیز پر وہ آ جائیں گے، تب اس کے بعد دوسری چیز کی دعوت دی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب وہ اس بات کو مان لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب اس کو مان لیں گے پھر ان کو خبر دینا اور حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جو دن بھر میں، یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں دن اور رات ملا کر 5 وقت کی نمازیں جو ان پر فرض ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر جو ہے، جو ایمان نہیں لایا، تو اس کو پہلے نماز کا حکم نہیں دیا گیا، پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ پہلے توحید کا، ایمان کا اور اسلام لانے کا، پھر وہ جب وہ لے آئیں گے تب اس کے بعد اس کو دوسری چیزوں کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن آپ ڈائریکٹ یہ کہیں گے کسی سے کہ چلو یہ کام کرو، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کافر کو کہیں گے نماز پڑھو، یہ کہا جائے گا کافر کو؟ نہیں کہا جائے گا۔
نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا اس کو، حالانکہ نماز پڑھنے کا وہ بھی مکلف ہے، لیکن کب مکلف ہوگا وہ نماز پڑھنے کا پابند؟ جب وہ ایمان لے آئے گا، اسلام لے آئے گا، تب وہ مکلف ہوگا، پابند ہوگا نماز پڑھنے کا۔ بلکہ پہلے ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، اس کے بعد اس کو یہ کہیں گے کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی یا دیگر چیزیں زکوٰۃ نہیں دی جو تم پر فرض ہے، روزے نہیں رکھے، تو پھر تمہیں اس پر سزا ملے گی۔ دیکھیے آپ، قرآن میں یہ آیا کہ مجرم جو لوگ ہوں گے، گنہگار، جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی ان سے کیا پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لا کر پھینک دی، کس چیز نے ڈال دیا جہنم میں لا کر؟ تو جو گنہگار ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ ولم نک نطعم المسکین، اللہ نے بہت نوازا تھا، مال و دولت تھی، لیکن مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے ہم یہاں ڈالے گئے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپیں ہانکنے والے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بات کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یہ بدلے کے دن کو جھٹلایا بھی کرتے تھے۔ اور پھر کیا، یہاں تک کہ ہم اسی طرح رہے حتی اتانا الیقین، اور ہمارے پاس موت بھی آ گئی، یعنی اسی حالت میں ہم رہے اور موت بھی آ گئی۔ تو آپ دیکھیے جہنم میں جانے والے، جہنم میں ڈالے جانے والے، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کتنی باتیں کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جو ہے ایسی گپیاں ہانکتے رہتے تھے، بلا وجہ کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم جہنم کے یعنی قیامت کے دن کا جھٹلاتے تھے کہ حساب کتاب کا دن ہوگا، اور پھر اسی طرح ہم رہے۔ تو اگر یہ سب باتیں اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر ہی نہیں کرتا، یہ ساری باتیں ہیں نا۔ تو کافر پہلے اگر ہم اس کو دعوت دیں گے تو پہلے اسلام کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے کہ پہلے توحید پر آ جاؤ، اس کے بعد ساری باتیں اس کو کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ لیکن پہلے فروعات جس کو بولتے ہیں کہ اصل چیز چھوڑ کر فروعات کے اوپر چلے گئے، جو بات کی چیزیں ہیں اس کا حکم دیے جا رہے ہیں اور اصل چیز ہے اس پر آ نہیں رہے۔ ایسی بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ توحید ہے ہی نہیں، واقعی معنی میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس پر کاربندی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اس کو نمازوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور دیگر چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے توحید برابر ہونی چاہیے، واقعی معنوں میں جو ایمان ہم لائے واقعی اس پر ہے کہ نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ کافر بھی اسلام کا مخاطب ہے، یعنی جب حکم کوئی قرآن میں آ رہا ہے تو جہاں مسلمان مومن اس میں شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ کب وہ شامل ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک بات جو ہو گئی اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں سیکھنے کو ملے رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔